موسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزتوں کے لائق خواتین و حضرات، اور اس وقت جسٹن ٹی وی / قادریہ ٹرسٹ انٹرنیٹ کے پوری دنیا میں سننے والے حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اس وقت میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط محسوس کر رہا ہوں کہ ایک طرف میرے بیرسٹر عبدالرشید مرزا صاحب اور دوسری طرف محمد شکیل صاحب، اور ساتھ ہی میرے حرمین طیبین کے ہمارے کارواں کے امیر حاجی قمر الزمان صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب، نہ جانے کتنے خوبصورت لوگ، حاجی غالب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جو وہاں کے ساتھی ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ یہاں پہ اپنے وقت پہ آ کے اس محفل کے اندر ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے سے میں نے سورہ کی آخری آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی ایک نظر سے بندے کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی ایک بات دل پہ چوٹ لگتی ہے، ان کی بات سن کے انسان کی دل کی کائیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ ان کی باتوں میں اللہ نے اثر رکھا ہوتا ہے، ان کے ونگز نہیں ہوتے، پر نہیں ہوتے، لیکن بات جب نکلتی ہے تو جا کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور انسان اس دنیا کی بے ثباتی کا قائل ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور باقی صرف اللہ کی ذات میں رہنا ہے۔ اور زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے ساتھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے پہلے مرے گا، پتہ تو کسی کا نہیں، بچے کا بھی نہیں، لیکن صحت کے لحاظ سے پتہ ہوتا ہے یہ بندہ بڑا مضبوط ہے، ابھی 50 60 70 سال اللہ کرے گا اس کو زندگی ملے گی۔ لیکن آنن فانن ہم نے حاجی محمد بلال کو دیکھا کہ ہم سے چھوٹا عمر میں حج بھی ہمارے ساتھ کیا، لیکن جب حاجی صاحب کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گیا تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا، اس کے ملیا میٹ ہونے کا، اس کے ختم ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور اللہ کے دوام کا کہ وہ حیون ہے، وہ قیوم ہے، وہ تھا ہے رہے گا، وہ زندہ تھا ہے اور اللہ زندہ رہے گا۔ یہ انسان کے ذہن میں بات آتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس پہ اگر یقین آ جائے تو پھر دنیا سے فساد ختم ہو جائیں، چوری ختم ہو جائے، ڈکیتی ختم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، غیبت ختم ہو جائے، اور دنیا جو ہے جنت نظیر بن جائے، اگر آخرت کا یقین ہو جائے۔ لیکن ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھا ہے، ہم نے کہا ہم نے قلعے یہاں پہ گاڑے ہوئے ہیں، ہم نے ایسے بروج مشیدہ، قرآن کہتا ہے کہ جیسے لوہے کے گھر اور جیسے بڑے بڑے کیسل ہوتے ہیں وہ بنا کے رکھے ہیں۔ اس دنیا نے ختم نہیں ہونا، بھئی فرعون چلا گیا، نمرود چلا گیا، شداد چلا گیا، 1000 سال عمر والے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ اے انسان تو نے بھی جانا ہے، اور جب تو نے جانا ہے تو پھر وہاں کیا کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ روایات میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں بھی جو سیڈ، جو تخم، جو بیج اور جو دانہ ڈالو گے نیکی کا، تو وہاں پہ قبر میں، حشر میں اسی کو تم جو ہے کاشت کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا تم نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھ رکھا ہے؟ اللہ سوال کر، سب کچھ تم نے اس دنیا کو سمجھ رکھا ہے؟ فرمایا نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، نہیں بھئی آخرت کی زندگی کے اندر دوام ہے، آخرت کی زندگی نے باقی رہنا ہے، اس زندگی نے ختم ہونا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات تو اللہ نے پہلے صحیفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے صحیفے آئے ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے بیان کر دی۔ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے صحیفہ ہے، اور فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ،
اور ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی طرف جو صحیفہ اترا تھا اس میں بھی اللہ نے بیان کر دیا دنیا نے ختم ہونا ہے اور آخرت کی زندگی نے باقی رہنا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ دوام کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام پہ جو صحیفہ آیا اللہ نے فرمایا میں نے اس میں بھی بیان کر دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا اور متاع دنیا جس کے لیے ہم اتنے جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین کو دباتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں، نہ جانے ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ ذرا دیکھیں اس بات کو۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہے تو حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ السلام تا وقت وصال 63 سالہ زندگی میں آپ نے جو کھانا کھایا وہ کیا تھا؟ جو کی روٹی تھی، جو کی روٹی، اور وہ بھی انچھلی، وہ کسی چیز سے جو ہے وہ اس کے بڑے بڑے جو اس کے اندر چیزیں ہوتی تھی وہ نہیں نکالی جاتی تھی، بلکہ وہ جیسے وہ جو کا آٹا چکی سے پستا اسی طریقے سے پکا دیا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے اگر ہم کھائیں نا تو گلے کے اندر خراش آ جائے، تھروٹ انفیکشن ہو جائے، فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتے رہیں۔ ہمارا آٹا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ میدا نکلتا ہے، اور یا تو وہ نان ہوتا ہے یا روٹی ہوتی ہے، وہ بھی کسی چیز سے وہ آٹا نکل کے آتا ہے، بڑے ذرات اس کے نکل جاتے ہیں، پھر بھی کھاتے ہیں، پھر بھی وہ صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام پر جنہوں نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے موٹا کپڑا پہنا، پیبند لگے ہوتے، ٹکیاں لگی ہوتی تھیں، آپ نے جو ہے ایک چٹائی جو چمڑے کی تھی اس پہ آرام کیا، اور آپ کے شانہ مبارک جو تھے جب آپ اٹھتے تو پسینہ آیا ہوتا، اور پسینے کے اندر ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ میرا اور تمہارا پسینہ ہو تو اس سے بدبو نکلتی ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کا پسینہ نکلے تو دنیا کی سب سے حسین خوشبو سے بھی زیادہ حسین خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی شانوں پہ وہ نشان پڑے ہوتے۔ صحابہ کرام جو خطوط لے کے گئے دوسرے بادشاہوں کو، تو وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے بادشاہوں کو نرم و ملائم بستروں پہ وہ لیٹے ہوتے تھے، ان کا پروٹوکول ہوتا تھا، وہ عجیب حالت ان کی ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، یا رسول اللہ سارے کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اجازت دیں تو ویسے آپ کے لیے جگہ بنا دے۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند ہے ایک وقت کا ملے اور دوسرے وقت کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مانگو، یہ پسند ہے۔ یہ اختیاری تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ فقیرانہ زندگی کی، استغفر اللہ، کہ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے، چمڑے کی چٹائی پہ سوتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ پیبند لگے کپڑے، موٹے کھدڑ جیسے کپڑے وہ پہنا کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آپ نے جب فرما دیا اگر چاہوں تو یہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنت میں جائے گا۔ جنت تو کہا اس میں سونا ہے، تو آج سونا نکل آیا وہاں میں دیکھیں بلیک گولڈ بھی ہے اور دوسرا بھی ہے، اور انہوں نے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ جگہ بند کر دی ہے۔ اتنی دولت ہے، انہیں ضرورت ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ آقا کریم علیہ السلام جب بولتے ہیں تو اپنی ہوا، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، ان کی زبان پہ حق ہی ہوتا ہے، حق ہی ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، تم نے سوچا ہمیشہ رہنا، نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی باقی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ حضور علیہ السلام نے سادہ زندگی گزاری، خلفائے راشدین نے سادہ زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیسی زندگی گزاری؟ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد یومیہ آپ کو 5.5 اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے ملا کرتے تھے، 7 درہم یا دینار سے کم آپ کی تنخواہ تھی روز کی۔ اور پھر اس کے بعد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس دنیا سے گئے تو کہا یہ میرے جو کپڑے ہیں نا، کفن کے لیے نئے کپڑے نہیں لینا، نئے کپڑے پہنے سے انسان عزت والا نہیں ہو جاتا، اللہ کی نظروں میں جو عزت والا ہوتا ہے وہی عزت والا ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، لہذا مجھے، اور پھر کہا مجھے بھی لانا کس نے؟ اسما بنت امیس بیوی کو کہا آپ نے، اور اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کہا بھئی تم نے نلوانا، انہوں نے نلایا۔ اور پھر اس کے بعد کفن دفن جب سلسلہ ہو گیا تو مسجد نبوی شریف کے نبی علیہ السلام کے روزہ اور آپ کے منبر کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیریں کہی، نماز جنازہ پڑھائی، اسی شب ان کو وہاں پہ دفنا دیا گیا۔ دفنایا کیسے گیا وہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوہ کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے لے جانا اور لے جا کے میری باڈی کو آقا کریم علیہ السلام کے دروازے پہ رکھ دینا، دروازہ اگر کھل گیا تو وہاں دفنا دینا، نہیں تو مقابر المسلمین جو جنت البقیہ وہاں پہ دفنا دینا، وہاں پہ دفنا دینا۔ اب گئے تو آواز آئی اندر سے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، یہ تو میرا حبیب ہے، یہ تو میرے غار کا ساتھی ہے، یہ تو میرے سفر کا ساتھی ہے، یہ تو میرے حدر کا ساتھی، یہ تو میرے بدر کا ساتھی ہے، یہ میرے احد کا ساتھی ہے، یہ تو میرے خیبر کا ساتھی ہے، یہ تو میری ہجرت کا ساتھی ہے۔ اب خود بخود دروازے کھل گئے اور پھر وہاں پہ دفنا دیا گیا۔ بڑی پیاری بات یہاں پہ کی ہے اور وہ عاشقوں کے لیے، وہ بات یہ ہے کہا کہ ذرا غور کرو اس بات پہ کہ جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کو دفنایا گیا وہ جگہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے وہ جگہ۔ تو جہاں کوئی مرتا ہے اور اس قبر میں جاتا ہے اس خمیر سے، اس مٹی سے اس کی جسم کو بنایا جاتا ہے۔ تو کہا آقا کریم علیہ السلام کی ساتھ والی جو مٹی تھی اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا، اور وہ ساتھ والی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں سے مٹی اٹھائی گئی تھی چاروں۔ ذرا غور کریں اس بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خوش قسمت ہیں میرے ساتھی عمرے کے یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھی آگے بیٹھے ہیں آج الحمدللہ۔ تو کہا وہاں کے ساتھی جو ہیں، عرفات کے ساتھی کل قیامت کے ساتھی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ زندگی میں توفیق دے تو یہ ساتھی انشاءاللہ کل وہاں کے ساتھی بھی ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اور ابو بکر ایسے ہیں جیسے میرے سر کے کان اور میری آنکھیں ہوتی ہیں۔ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کتنے قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر کسی کے وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے 2 وزیر زمین میں 2 آسمان میں، جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میرے زمین کے وزیر ہیں، زمین کے وزیر ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیسی زندگی سادہ گزاری، یعنی بات ہو رہی تھی کہ یہ دنیا نے ختم ہونا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی، یومیہ روزانہ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ 7 اس وقت کی کرنسی سے بھی نیچے تھی، 5 سے اوپر اور 7 سے نیچے، یہ کیفیات تھی۔ اگر موازنہ کریں آج کل کے ہمارے عمراء سے تو ان کی کیا حالت اور ان کی کیا حالت۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی، نام کیا تھا؟ فاطمہ لائی گئی، کہا گیا جی انہوں نے چوری کیا ہے، ہاتھ کاٹو۔ قبائل آگے، ٹرائب آگے، حضرت اگر بڑوں کی بیٹیوں کے ہاتھ کاٹے گئے تو پھر تو یہ قیامت تک سلسلہ نہیں رکے گا۔ سفارش آ گئی، آپ غصے میں آئے، چہرے پہ جلال آیا، فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد سارے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دے۔ پہلی امتوں پہ اس لیے زوال آیا
کہ ان کے امراء کو کوٹوں کے اندر معاف کر دیا جاتا اور غریبوں کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا۔ آج یہی حالت ہے دنیا میں، یہی حالت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی دنیا کی بے ثباتی پہ، ذرا غور کریں اس بات پہ۔ یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اس لیے یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے۔ اگر اب آپ دیکھیں اہل اللہ کی طرف، تو اہل اللہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ اللہ پاک نے کرم کیا۔ ان میں ایک تھے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابراہیم ابن ادہم، بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادہم، سارے کے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی زندگی ایک بات سے بدل گئی۔ ایسے کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی، میرے آقا کریم علیہ السلام سے مجھے بڑی محبت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ونفسی بھی آیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ تو عاشق کہنے لگے، میں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ بہت زیادہ محبت ہے۔ کہنے لگے ایک دن میں نے سوچا محبت ہے تو عربی تو میں نہیں آتی۔ کوئی تھا، کوئی عاشق تھا، تو میں نے کہا آج کے بعد میں نے عربی سیکھنی ہے، بس عربی سیکھنی ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جب ان سے محبت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان، ان کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے انسان کو، ان کے اٹھک سے، ان کی بیٹھک سے، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے، ان کی اداؤں سے، ان کی عبادات سے۔ ہم جو زبانی کہتے ہیں اللہ اس حال کو، ہمارے کال کو اللہ حال فرمائے، ہمارے اس کال کو جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کو دل پہ جاری فرمائے۔ اور یاد رکھیں شریعت جو ہوتی ہے ظاہر پہ ہوتی ہے۔ بس کہتے ہیں جی اس لیے داڑھی نہ رکھنا، اچرا عمر ہوئے، پھر کل دا پتہ ہے تیرا، اس سے لیے آج نہیں کرتا، جی اگلے سال کروں گا، اگلے سال تک تو رہے گا۔ بھئی آپ جو کرنا ہے ابھی کرو۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بھاگو، ابھی کرو، مسابقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ جو داعیہ آج پیدا ہوا ہے دل میں، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ جو آج جذبہ دل میں پیدا ہوا ہے کل ہو سکتا ہے شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے، اوپن اینمی ہے، ہو سکتا ہے وہ کل تمہاری بات کو ادھر ادھر کر دے۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات آ رہی تھی، بادشاہ ہیں، اللہ نے کیسے ان کی زندگی بدلی، وہ ذرا بات سنیں۔ غیبی آواز تھی، غیبی آواز، ایک بات ہی تھی صرف جس سے ان کی زندگی بدلی۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ آرام کر رہے ہیں، بکنگم پیلس جیسا کوئی ان کا محل ہے، آپ پر سیکیورٹی کھڑی ہے، اور جیسے بچے نہیں کھیلتے چھتوں پہ، ہماری مسجد میں بھی آواز آتی ہے اگر اوپر کوئی بچہ ہو، یا جمعہ شریف میں جب کوئی سجدہ کے لیے جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی کوئی اوپر ہے۔ ایسے ہی شاہی محل ہے، اور چڑیا جو ہے نا وہ پر نہیں مار سکتا، انسان تو جا ہی نہیں سکتا، چرند پرند کا تو وہاں دخل کا تو سوچ نہیں سکتا کوئی۔ اوپر آواز ہے چھت سے، آپ نرم و ملائم و نازک بستر پہ بیٹھے ہیں، اتنے میں پوچھا بھئی کون ہے بھئی میرے چھت پہ، کس کی جرت ہے بادشاہ کے چھت پہ پھرنے والے؟ غیبی آواز آئی، جنگل میں میرے اونٹ گم گئے تھے، تلاش کرتے کرتے آپ کے محل پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کیسا بے وقوف انسان ہے، اونٹ گمے ہیں جنگل میں، تلاش کرتا ہے میرے محل پہ۔ تو انہوں نے کہا تم بھی کیسا بے وقوف انسان ہے، تلاش کرتا ہے اللہ کو اور بیٹھا ہے نرم و نازک ملائم بستر پہ۔ بس یہ بات تھی، مولانا روم فرماتے ہیں یہ بات تھی، دل کی دنیا بدل گئی، چوٹ لگی، نکلے شاہی لباس چرواہے کو دیا، شیپرڈ کو دیا، یہ لے لو یہ تمہارا ہو گیا، اس کا لباس خود پہن لیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ جنگل گئے، جنگل کو منگل بنا دیا۔ اب جہاں جاتے دنیا کی سیاحت کرتے، جنگلوں میں جاتے، آبادیوں والے پتہ چلتا بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، ابراہیم ابن ادم بادشاہ تھے پہلے، آئے ہیں، وہ اپنے گاؤں کو خالی کر کے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور اس جگہ جب تک وہاں رہتے غریب امیر ہو جایا کرتے تھے، اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دیتے تھے۔
جو کچھ آتے تھے نذرانے، طائف اور دعائیں سب کچھ ان کو دے کے جاتے اور منازل طے کر کے ولی اللہ بنا کے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن مولانا روم فرماتے ہیں ان کا ایک سپاہی آیا جس نے ان کا کرو فر دیکھا تھا، جلال دیکھا تھا۔ تو اس نے دیکھا ایک ندی کنارے، دریا، سمندر جو بھی تھا اس کے بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے۔ تصوف میں دیکھیں گدڑی جو ہوتی ہے یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ گدڑی جب ان کو سردی لگتی ہے تو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، لیٹنا ہو تو سرانہ بنا لیتے ہیں، کوئی چیز رکھنی ہو تو وہ رکھ کے اپنے پیچھے کندھے پہ لٹکا کے چل پڑتے ہیں، اور گدڑی کے اندر ہی ان کی کل متاع ہوتی ہے اور ساری چیزیں اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ فقیر کی ساری کل متاع دنیا ان کی وہی گدڑی ہوتی ہے۔ ان کے وظائف کی کتابیں بھی اسی میں ہوتی ہیں، اور سوکھا جو بھی کچھ ہوتا ہے، سوکھی روٹی وغیرہ وہ بھی اسی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو گدڑی سے نکال کے سوئی تھی، ہاتھ میں کچھ سی رہے تھے، نیڈل۔ تو سپاہی کہنے لگا حضرت آپ بادشاہ تھے، آپ کو کیا ملا ہے؟ بادشاہ آپ کو چھوڑ کے دریا کے کنارے اکیلے بیٹھے ہیں اور بس سوئی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ جلال آیا، خاموش رہے، سوئی اٹھائی سمندر میں پھینک دی، پانی کے اندر پھینک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جلال آیا، فرمایا مچھلیوں مجھے میری سوئی چاہیے۔ اب مچھلیاں نکلی اور انہوں نے سونے کی سوئیاں پانی سے نکال کے اوپر حاضر خدمت کی، فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی نکلی اور اس نے وہ سوئی نکال کے دے دی۔ اب باہر پھینکی، سوئی اپنی لی، فرمایا دیکھو پہلے صرف انسانوں پہ میری حکومت تھی، آج سمندر کے پانی کی مخلوقات پہ بھی اللہ نے میری حکومت کو قائم فرما دیا۔ یہ بات ہوتی ہے، یہ بات کہتے ہیں نا یہ کیا ہے داڑھی، یہ جائے بڑا بیٹھا مسیتر بن گیا ہے، مسجد میں جاتا ہے، پروگراموں میں جاتا ہے، کیا فائدہ اس کو؟ بھئی فائدہ سوچنا ہے تو کیا ضرورت تھی بادشاہت کو چھوڑ کے فقیری اختیار کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ آخری بات کر کے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے پروگرام کی طرف، بات اپنی ختم کروں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم کتنی خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں داتا صاحب جیسی ہستی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جس کو کوئی پیر نہ ملے تو وہ کشف المعجوب پڑھ لے، اس کو مدینے والے مل جائے۔ کشف المعجوب تو کہتے ہیں ایک بادشاہ آیا، اس کے اندر وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات یاد آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ایک استاد گزرے، وہ بڑے فقیر تھے، تو ایک شہزادہ آیا ان کے دربار پہ۔ شہزادہ جب آیا تو جہاں پڑھاتے تھے وہاں پہ موجود ہے، تو کسی مصاحب میں سے کوئی آیا جو ان کے مجاور تھے، ان کے خدام تھے، کہنے لگا حضرت وہ شہزادہ آ گیا، جلدی کرے باہر آئیں۔ فرمان لگا کہ شہزادہ آیا ہے نا، کوئی اللہ کا دوست تو نہیں آیا، آنے تو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کہیں ایسا نہ ہو عطاب نہ نازل ہو جائے، کہیں کوئی تکلیف ہمیں نہ پہنچے، آپ باہر نکلے اس کا استقبال کریں۔ فرمایا نہیں۔ زور زور سے جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ڈور کو ناک کیا گیا، باہر نکلے تو وہاں پہ ان کے جو دھوتی لنگ جو بندی ہوئی تھی اس کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس کے پاس پہنچے اور اپنے پردے کو قائم رکھتے ہوئے کہا بھی کیوں آئے؟ اس نے کہا حضرت آپ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں کچھ غریبوں کو تلاش کرتے ہیں، دیتے ہیں تاکہ علاقے میں پتہ چل جائے یہ آدمی بڑا امیر ہے۔ ایک جو تصوف کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اس لیے بھی بعض لوگ خدمت کرتے ہیں ہمارا نام ہو جائے۔ فقیروں کی بات نہیں کرتا، دنیا داروں کی بات کرتا۔ اب اس نے کہا کہ کچھ مانگے، انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو جو آپ نے دھوتی بندھی ہوئی تھی لنگ، اس میں سے چند سوکھے روٹی کے ٹکڑے نکالے، کہا یہی میرے لیے کافی ہیں اور اس سے زیادہ میں اللہ سے کچھ مانگتا نہیں، جا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے۔ تو اب بزرگ فرماتے ہیں، لکھتے اس واقعے کے بعد، کہتے ہیں میں سوچتا ہوں وہ شہزادہ تھا یا اندر جو قرآن حدیث پڑھا رہا تھا شیخ الحدیث تھا، یہ شہزادہ تھا؟ کہتے ہیں میرا یقین کہتا ہے جو اندر بیٹھا تھا اور جس کو اللہ پہ توکل تھا، اصل میں شہزادہ وہی تھا۔ کیوں؟ کہ اس کو اللہ پہ یقین تھا۔ آج یہ دنیا کے اندر چوری کیوں ہے، ڈکیتی کیوں ہے، فساد کیوں ہے،
ایک دوسرے کو مارنا اور قتل کرنا، یہ بمباری، یہ دہشت گردی، یہ فاقے، یہ بجلی کا نہ ہونا، یہ ساری تکلیفیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 99.9% بات ہو رہی تھی اس دن، ہم جیو نیوز یا ARY لگا کے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے معاملات میں تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ لوگ ہوں تو ان کو دلچسپی ہو تو پتہ نہیں، لیکن اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں 24 گھنٹے ہمیں یہی ہوتا ہے، بھائی پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں وہ ہو گیا ہے، ہمیں یہی پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، تو جب بھی آپ ٹی وی لگائیں گے تو تکلیف ہی دیکھیں گے، جب بھی آپ ٹی وی لگائیں گے تو آپ کو ہر طرف کوئی مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی برف کے نیچے آ گیا ہے، جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہا اس لیے ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو بنا لیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے ہر چیز کو دنیا ہی سمجھ رکھا ہے۔ تم نے سوچا کہ یہاں پہ ہی میں نے رہنا ہے؟ نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اس دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال ایسی ہے، یہاں پہ تم نے صرف اتنا ٹھہرنا ہے جتنا ایک درخت کی ٹہنی پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا، چہچہایا، آواز نکالی، اڑ گیا۔ تم بھی دنیا میں اتنی دیر کے لیے آیا ہے، اور پھر کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، آخرت میں تو نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے مرحومین ہیں، جس میں ہمارے حاجی محمد بلال مرحوم